بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، 2 دن سے جاوید لطیف کے اسٹیبلشمنٹ پر سنگین الزامات کی گونج ابھی بھی برقرار ہے، تو کیا یہ سمجھیں کہ یہ بیان لڑائی کا آغاز ہے یا فائر فائٹنگ شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیں، وہ شعر ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ صحیح۔ کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے یہ اچانک ہو گیا، جاوید لطیف گئے، جاوید لطیف نے بیان دے دیا، یہ جاوید لطیف کی ذاتی رائے تھی، ان کے ذہن میں آ گیا، وہ سوالوں کی رو میں بہک گئے اور بہک کر انہوں نے یہ کہہ دیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اور 2 دفعہ ایک ہی بات کہہ دی۔ اس بیان کا جو محل وقوع ہے اور سیاق و سباق ہے، یہ آپ کو بہت آسانی سے وہ اشارے دے رہا ہے کہ نون لیگ اس وقت ایک مد و جزر سے گزر رہی ہے۔ صحیح۔ اور وہ مد و جزر یہ ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ صحیح۔ دیکھیں، ڈیولپمنٹ کچھ ایسی ہوئی ہے کہ جس میں ہلکی ہلکی گھبراہٹ، ماتھے پر پسینہ اور دل کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ویسے ہوتا ہے جو ٹین ایجرز ہیں، لیکن جو چھوٹے میاں صاحب ہیں نا، وہ اس عمر میں بھی ان کی ٹین ایجرز والی فیلنگ جو ہے نا، ماتھے پہ پسینہ، گھبراہٹ اور دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی ہیں۔ صحیح۔ اور رابطہ ہوا ہے دونوں بھائیوں کا۔ اچھا۔ ایک شٹ اپ کال آنے والی ہے، لیکن یہ سب اچانک نہیں ہے، بائی ڈیزائن ہے، اور بریانی کھانے کا موسم آنے والا ہے۔ صحیح۔ کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہوا کیا، بیان آیا، بیان کوئی عام بیان نہیں تھا، بیان تھا کہ بتایا کس نے لیے، ہی کلیمڈ، جاوید لطیف نے کہا کہ لاہور مال روڈ پہ جس کا دفتر ہے، او سی 90 کروڑ لیے، 5 سیٹوں کا سودا ہوا، جن سیٹوں کا سودا ہوا ان پہ جنہیں جتوایا گیا وہ 9 مئی میں واقعات میں ملوث تھے۔ صحیح۔ میرے اور نواز شریف کے حلقے میں پری پول ریگنگ کی گئی، یہ ہے وہ دعویٰ، صحیح، بالکل ہے۔ یہ ہے وہ کلیم، اور یہ کوئی عام کلیم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عطا تارڑ صاحب، عطا تارڑ حکومت کے ترجمان ہیں، وزیر اطلاعات، حکومت کے ترجمان ہے، وزیر اطلاعات ہے، شہباز شریف کی ٹیم کا حصہ ہے۔ جی۔ تو چھوٹے میاں کو گھبراہٹ ہوئی، ان کے ترجمان نے جا کے کہا سنجیدگی سے نہیں لیتا جاوید لطیف کے بیان جی کو، جی۔ بٹ ہی از ناٹ دا پارٹی اسپوکس پرسن۔ پارٹی اسپوکس پرسن، انفارمیشن سیکرٹری تو بڑے میاں صاحب کے پاس بیٹھی مریم پنجاب میں، مریم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ جی۔ کیا انہوں نے آ کر نون لیگ نے بطور جماعت جاوید لطیف کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا؟ نہیں کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، کیا جاوید لطیف کو کوئی شو کاز نوٹس دیا؟ نہیں دیا۔ تو یہ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا پھر۔ خبر یہ پتہ چلی ہے نون لیگ کے رینکس سے کہ چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا میاں صاحب کی کر رہے ہو؟ کیوں میری نوکری کھوانی؟ ابھی معاملات خراب ہو جائیں گے، بہت صورتحال۔ شہباز شریف از دی گارنٹر۔ شہباز شریف نے 17-18 ستمبر کو میاں صاحب نے آنے سے 1 مہینہ 2-3 دن پہلے جو میان سے تلوار نکالی تھی کہ یہ قومی مجرم ہیں، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، تو جناب فلانا جج اور فلانا جج اعجاز الحسن اور یہ نام لیے تھے، ثاقب نثار، 18 ستمبر آصف سعید کھوسا۔ تو اس کے بعد بیانات چلے تھے کہ جہاز سے باندھ لیں گے، واپس نہیں جانے دیں گے، میاں صاحب کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ شہباز شریف نے شٹل کیا تھا لندن اور پاکستان کے درمیان، جی۔ وہ بیٹھ کے گئے، پھر اس کے بعد اسحاق ڈار نکلے باہر، اور انہوں نے حسن نواز کے دفتر کے باہر کہا کہ میاں صاحب نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ واہ۔ تو پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے، میاں صاحب آگے، اب شہباز شریف ہے گارنٹر کہ میاں صاحب نے لب گشائی نہیں کرنی، ان کی زبان کی تالا بندی جو ہے، اس لیے وہ ادھر تک ماسک رکھتے ہیں۔ وہ چابی جو ہے وہ شہباز شریف نے رکھ لی اپنے پاس۔ اب اگر میاں صاحب کچھ کریں گے یا کوئی چیز ایسی ہوگی جو میاں صاحب کے کھاتے میں جائے گی، تو چھوٹے بھائی کو کہا جائے گا اے کی کیتا سو۔ تو اس کی وجہ سے اب لائکلی یہ ہے، اگر میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کا دل پھر نہیں بدل جاتا، کہ
کہ ایک بیان دیا جائے گا کہ ڈسپلن میں رہو سارے پارٹی کی طرف سے کہ جو لوگ ہیں جن کے گریونسز ہیں، لیکن ان لوگوں کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہیں ہوگی، یہ بھی گارنٹی ہے تقریباً دیکھیں نا، یہ میرے سامنے بیان موجود ہے، یہ ہے عطا تارڑ کا۔ جاوید لطیف کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا، پارٹی میں رائے ہوتی ہے، جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ کی بھی اپنی رائے ہے، دونوں سے گزارش ہے پارٹی کے اندر رہ کر اختلاف رائے کریں، وہ بھائی رائے نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پہ حلف دینے کو تیار ہیں۔ یہ رائے نہیں ہوتی، یہ الزام ہوتا ہے۔ ویری نائس۔ رائے یہ ہوتی ہے کہ یار کرامت مغل صاحب آپ اچھے آدمی نہیں ہیں، یہ رائے ہے، اور الزام یہ ہے کہ کرامت مغل صاحب آپ فلاں جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ تو عطا تارڑ نے جو اس کو کہا ہے نا کہ میں ان کی باتوں کو سنجیدگی، یہ باتیں نہیں ہیں، باتیں یہ ہوتی ہیں جو میں نے کہا کہ یار آپ اچھے شخص نہیں ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا ہے، نام لیا ہے، دفتر بتایا ہے، پیسے بتائے ہیں، سیٹیں بتائی ہیں، جیتنے والے بتائے ہیں، جتوانے والے بتائے ہیں۔ اب یا یہ الزام درست ہے، یہ غلط ہے، یہ تو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے، جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، یہ تو وہ اس بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں جاوید لطیف کہ یہ ہوا ہے۔ لیٹس جسٹ سے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہوا ہے تو باقی جگہوں کے پر بھی، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے سے سب کچھ مینیج ہوا ہے۔ بالکل۔ تو یہاں پر اس ساری صورتحال میں وہ جو دو خلیے جن کے ذریعے نون لیگ سوچتی ہے، میاں صاحب سوچتے ہیں، ایک احسن اقبال سیانے آدمی ہیں، ایک عرفان صدیقی صاحب ہیں، نون لیگ سمجھتی ہے کہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور انہوں نے آگے کو فائر فائٹنگ کی کوشش کی، اور وہ کچھ چیزیں ابل کے سامنے آ رہی ہیں، کچھ ڈیزائنز، کچھ پلانز، کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات، جی، کچھ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب نے پر تولنا شروع کر دی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو سیزن 2۔ سیزن 1 جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ختم ہو گیا تھا 2 سال کی تاخیر کے بعد، کوئی اگرچہ کسی نے کیا یقین کرنا اس کے اوپر، تو کچھ چیزیں۔ اچھا یہ جو عرفان صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ بہت جلد سنبھال لیں گے۔ اطلاع یہ ہے کہ بہت جلد سے مراد وہ تو 2-3 مہینے کی بات کریں نا، ایسا نہیں ہے، اس سے بہت جلد ہوتا دیکھیں گے۔ اچھا، بڑے میاں صاحب پارٹی وہ کہہ رہے ہیں، اچھا اس پہ اس کو پہنایا کیا جا رہا ہے، اس کو کپڑے کیا، بنیان کیا پہنائی جا رہی ہے کہ پارٹی عہدے رکھتے ہوئے نا تو حکومتی عہدہ اور حکومتی عہدہ رکھتے ہوئے پارٹی کے معاملات پہ توجہ نہیں دے سکتے۔ تو بھائی آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ وزیر اعظم جب تھے تب بھی وہ صدر ہی تھے نا، پارٹی کے صدر بھی تھے، جی، تبھی معاملات چل رہے تھے۔ تو یہاں پر آپ اس وقت کسی اور کو دے دیتے ہیں نا، شاہد خاقان عباسی نہ جاتے ان کو دے دیتے، جب یہ باہر گئے تھے اس ایک وقت میں انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کو بنایا، تو صدارت جو ہے وہ کسی کو نہیں دی۔ تو اب میاں صاحب اب ہوگا یہ کہ بریانی کا موسم ایسے آ جائے گا، وہ 2200 لوگوں کی میرے خیال ہے ان کی ہے وہ جو کیبنٹ ہے، جو سینٹرل، جس طرح سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے جس نے انتخاب کرنا ہے، تو بریانی 2200 لوگوں کی پکے گی۔ انٹرا پارٹی انتخابات کا شیڈیول اناؤنس ہوگا، بہت جلد ہوگا، اور بریانی کھانے کا موسم آ جائے گا۔ کوئی شخص بڑے میاں صاحب کے خلاف کاغذات نہیں جمع کروائے گا، بلا مقابلہ وہ منتخب ہو جائیں گے، الیکشن کمیشن آمین کرے گا اس کے اوپر، اور یہ تبدیلی پارٹی میں آ جائے گی۔ لیکن جو عرفان صدیقی صاحب ہیں انہوں نے اس فائر فائٹنگ کے دوران ایک اور گفتگو بھی کی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے۔ نواز شریف وہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ وزیر اعظم بننے پر آمادہ نہیں تھے، تو یہ ایز اف اٹ واز ہز چوائس، لوگوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ 8 فروری کو لوگوں نے نکل کے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کس کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ یہ 6 فروری کو سوئے رہ گئے جس دن انہوں نے اخبارات میں کروڑوں روپے کے اشتہار دیے کہ چوتھی مرتبہ کا وزیر اعظم۔ اچھا انہوں نے جو گفتگو کی تبصرہ بات نہیں کرتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میری لندن میں میاں محمد نواز شریف سے بہت سی ملاقاتیں ہوئی تھیں، بالکل صحیح کہہ رہے وہ وزیر اعظم بننے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ ماشاءاللہ، پہلے والوں نے جھوٹ بولا ہے یا اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ انہوں نے خود بھی کہا تھا پہلے چوتھی مرتبہ 2/3، تو پھر سادہ اکثریت، اور میاں صاحب موسٹ پاپولر، فلاں فلاں فلاں، ساری کہانیاں سنا کے سب کچھ کر کے بیانیہ پاکستان کو نواز دو نامی کیمپین انہوں نے لکھی، ایک منشور کے خالق یہ ہیں، پاکستان کو نواز دو، ان کے کیمپین کا، ان کے مینیفیسٹو کا اور اشتہاروں کا
کی ہیڈنگ تھی, ہیڈ لائن. جی جی بالکل, وہ انہوں نے کمپین پوری بنائی کی تھی. پوری ٹیگ لائن یہ ہاں, تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ میری تو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ تو ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے وزیر اعظم بننے کا, تو آپ کیا بے وقوف بنا رہے تھے پاکستان کے لوگوں کو چوتھی مرتبہ. بول رہے تھے, ہاں اسٹرانگ ورڈ. ہاں, تو وہ چھوٹے میاں صاحب بھی سینے کے اوپر ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ چوتھی مرتبہ ایک ادنا کارکن کے طور پہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے, ان کے نیچے کام کروں گا اور شبانہ روز محنت کریں گے, اور شبانہ روز میں محنت کر کے اس ملک کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کی راہ پہ گامزن کیا جائے گا. یہ پورا اسٹیٹمنٹ ہے جی, مجھے زبان نہیں یاد ہے بھائی. ہر بندے کو تو عرفان صدیقی نے کہا کہ تو نواز شریف تو خود ہی آمادہ نہیں تھے. او بھائی, لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو وزیر اعظم بنانا ہے یا نہیں. بہرحال نواز شریف کو کہتے ہیں آمادہ نہیں تھے. لیکن ان کی اتنے گل ہوگی سی نا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ جو شرگ آف کیا ہے نا کہ اس سارے معاملے کو یہ رنگ نہ ملے کہ میاں صاحب اس انڈرسٹینڈنگ سے ہٹ رہے ہیں جو شہباز شریف نے جا کر لی تھی. تو عرفان صدیقی صاحب فائر فائٹنگ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نواز شریف حکومت کو کابینہ, معیشت کی بحالی اور دیگر اہم معاملات میں اپنی رائے دیتے ہیں, حکومت کو بتاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ محسن نقوی سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد اورنگزیب بھی نواز شریف کی چوائس تو ہے. حاجی آصف کا ریکارڈ پر ہے وہ سر بیان کے, ان دونوں کے جو اپروول ہے وہ نواز شریف صاحب نے دی ہے. ہاں نہیں, کچھ لوگوں نے یہ بھی تو کہا نا کہ نہیں, جاوید لطیف ہے, رانا ثناءاللہ ہے, باقی لوگ ہیں. اور کیا یہ صرف پبلکلی بات کرتے ہیں, پرائیویٹلی نہیں لوگوں سے بات کرتے؟ وہاں پہ تو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری تو ساڈے نال بڑا ہاتھ ہو گیا ہے. اچھا, پھر وہ یہ ساری گفتگو کرتے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم عرفان صدیقی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ نہیں دے سکتے, اب صورتحال دیکھیں کہ لڑائی ہو سکتی ہے کہ نہیں, دیٹ از اے فار فیچڈ تھنگ. مطلب ابھی 21 اپریل ان کے نتائج کا بھی آپ کو انتظار کرنا ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے. لیکن یہ جو ساری کہانی ہوئی ہے نا, اس کی آفٹر میتھ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ چیزیں بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں. صحیح, لیکن وہ اس طریقے سے لڑائی میں کنورٹ ہونے کا پوٹینشیل لائکلی لیس اس وجہ سے ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے سٹیکس بہت ہیں. دیکھیں انہوں نے بڑی کامیابی سے مریم نواز صاحبہ نے کزن کا پتہ صاف کر دیا. آپ لاہور کے رپورٹر سے بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نون لیگ کی بات کرتے تھے, نون لیگ کی پالیٹکس کی, تو 4 بڑے, میاں محمد نواز شریف, میاں محمد شہباز شریف, مریم نواز اور حمزہ شہباز, کہ یہ 4 ہیں نون لیگ کے بڑے. ویسے بیلنس ہے, دیکھیں شہباز شریف کا بیٹا کیبنٹ میں نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا, اور مریم کے پاپا کہیں نظر نہیں آ رہے اس طرح سرکاری عہدے پر, تو بیلنس ہی ہے. اب حمزہ جو ہیں ان کی نون لیگ والی وہ فی الوقت کے لیے سیاسی اننگ ہو گئی ہے ختم, یا وہ آؤٹ ہو کے پویلین میں بیٹھے. لاسٹ بیان جو ان کا ہے نا, انتظار اگلے میچ کا. میری نظریں آسمان پر ہیں, اللہ کی طرف ہے. ہوا کیا ہے, نہ مخصوص نشستوں میں آپ کو حمزہ شہباز کے قریب کوئی شخصیت نظر آتی, نہ ٹکٹس کی تقسیم میں ان کے بہت شدید مسائل آئے. آپ کو دلچسپ بات, ضلع لہیا کے لوگ, انہوں نے جب طے ہوا کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے اور یہاں پر فلاں حلقے میں بڑی سیٹ اس کو اور چھوٹی سیٹ اس کو دے رہے ہیں, تو ایک ڈیلیگیشن گیا تھا اور انہوں نے جا کے حمزہ شہباز سے ملاقات کی تھی. اچھا, حمزہ شہباز نے ان کو کہا تھا فکر نہ کرو بھائی, ہے نا, انہوں نے چلی کوئی نہیں. تو وہاں پہ دیکھیں وہ لوگ جا کے انہوں نے اپنا, اس ایریا کے لوگوں نے, انہوں نے کس کو اپنا مسیحا پارٹی میں سمجھا تھا, حمزہ شہباز کو. تو میاں صاحب کے سٹیکس کیا, میاں صاحب کے سٹیکس بہت ہائی ہیں. لیکن اب وہاں پر تو یہ حد ہو گئی تھی کہ طلال چودھری کھڑا ہوا گفتگو کرنے کے لیے پارٹی کوٹ کے ٹکٹس کی تقسیم کے لیے, جو پینل بنا ہوا تھا, جو پارلیمانی بورڈ بنا ہوا تھا, جو انٹرویوز لے رہا تھا, جس پہ لوگ آ کے اپنی خدمات بتا رہے تھے, وہ اپنی خدمات بتانا چاہتے تھے تنظیم سازی سے ہٹ کر کہ میں اتنا علی صحیح ہے, یہ کیا ہے میں نے پارٹی کے لیے, وہ کیا ہے, بیان دیے ہیں میڈیا کے اوپر, فرنٹ کے اوپر جا کے فائٹ کیا, جو بھی انہوں نے کہنا ہوتا. جی, تو وہاں پر تو واقفان حال جو ہیں وہاں کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ طلال چودھری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ابھی وہ اپنی تقریر باندھی تھی, تو چھوٹے میاں صاحب نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ تم بیٹھ جائے, اور ساتھ ہی بڑے میاں صاحب کو کہا کہ وہ جو ان کا حلقہ ہے نا, وہاں پہ ہم نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے شیر صاحب, نواب شیر وسیر کو. جی, تو دیکھیں نا پھر وہ بھی گئے.
وہ مجتبیٰ شجاع الرحمان ریپلیس ہو جاتے ہیں ملک احمد خان، تو چھوٹے بھائی کی باتیں ساری تو وہ چل رہی ہیں، اور راجہ ریاض کو ملا نا کی ثواب دید پہ ملا نا ٹکٹ، کمٹمنٹ رانا احسان افضل کو، رانا افضل کے بیٹے کو تو نہیں ملا نا ٹکٹ، بالکل ایسے ہی ہے. نہ ان کی والدہ کو مخصوص نشست کا وہ ملا، تو اور بھی بہت سارے معاملات ہو گئے. میاں صاحب کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں. اگر وہ اتنی جلدی اس سارے معاملے میں اس لڑائی میں پڑ جاتے ہیں تو وہ جو انتقال وراثت سیاست ہے سیاسی بارش کا جو ود ان فیملی انہوں نے کرنا ہے مریم نواز، وہ پروگرام خراب ہو سکتا ہے. اچھا وہ پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ بہت طریقے ہیں اس کے خراب ہونے کے. تو میاں صاحب شاید اس وقت فی الوقت یہ والا بیان آپ کو مریم اورنگزیب کی طرف سے کل یا پرسوں آ جائے گا، ڈائریکٹلی ان کی طرف ایڈریس کر کے نہ ہو، لیکن ان کو کہیں گے جناب لوگوں کو کہیں پارٹی ڈسپلن میں رہیں، پارٹی فالو کریں، یہ تو لائن اسکول ٹیچر کی پی طرح ٹی آئی کی ہے، یہ تو تحریک انصاف کا موقف ہے، یا لا تعلقی کا اظہار کر دیں، تادیبی کارروائی نہ کریں. لیکن یہ جو ساری کہانی ہوئی ہے، if anybody believes، کسی بھی شخص کو یہ لگتا ہے کہ یہ آف دا کف ریمارکس ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جاوید لطیف بات کرتے ہیں تو وہ آپ نے کل بھی اس پہ کہا تھا میں نے بول دی میرا میرا یار بولتا، تو وہ کھاتا وہی ہے، وہ بات وہی ہے، اور گفتگو وہیں جا رہی ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.